ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین اس وقت پورے جموں کشمیر میں سیاسی اتھل پتھل جاری ہے اور امیدوار اپنی سیاسی قسمت آزمانے کے لیے میدان میں کود پڑے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں اور دعوے کر رہے ہیں، لیکن اب جیت کس کی ہوگی یہ آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایڈوکیٹ عبدالماجد بانڈی صاحب، جنہوں نے LLM لندن سے کیا ہے اور عوامی اتحاد پارٹی کی جانب سے یہ ہندوارہ اسمبلی نشست کے لیے نامزد امیدوار ہے۔ جی ماجد صاحب، روبرو کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ فیضان صاحب۔ جی ماجد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گا اور اس سفر تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن کن نشیب و فراز سے گزرنا پڑا؟ دیکھیے، میں ہندوارہ میں رہتا ہوں، ہندوارہ مین ٹاؤن میں میری پیدائش یہاں پر ہی ہوئی، تو میری جو بیسک سکولنگ ہوئی وہ یہاں کے ہندوارہ کے اسکولوں میں ہوئی۔ ہمارا یہاں پر اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول ہندوارہ تھا، ہائر سیکنڈری میں نے پڑھا، لائٹ ہاؤس تھا یہاں پر، سوپور ڈگری کالج میں نے پڑھا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یونیورسٹی چلے گئے، کشمیر یونیورسٹی میں سے میں نے BEd بھی کیا، تو پھر میں دلی چلا گیا، وہاں پر دہلی میں نے LLB کیا، اس کے بعد میں لندن چلا گیا اور وہاں سے میں نے انٹرنیشنل کمرشل لاء میں نے وہاں سے ماسٹرز بھی کیا۔ تو جہاں تک عوامی اتحاد پارٹی کا تعلق ہے، میں روز اول سے ہی اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ جب انجینئر صاحب نے 2008 کا الیکشن لڑا لنگیٹ اسمبلی کانسٹیچوئنسی سے، تو اس وقت بھی میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جب وہاں پر یہ پروگرام بنا کہ ہم ہندوارہ جائیں گے اور وہاں پر 10 روپے کا جو اس وقت وہ ہوا، انجینئر صاحب نے چادر پھیلائی اور اس کے حق میں وہاں پر ہندوارہ میں وہ ایک مشہور واقعہ اس وقت یہاں پر بن گیا، تو میں اس میٹنگ کا بھی حصہ تھا۔ جی، تو تب سے لے کر پھر 2012-13 میں یہ عوامی اتحاد پارٹی جو ہے اس کی بنیاد پڑی، تو میں اس کے بانی ممبران میں سے ہوں۔ میں عوامی اتحاد پارٹی کا چیف اسپوکس پرسن بھی رہا ہوں، اسپوکس پرسن بھی رہا ہوں، اور انجینئر صاحب نے بارہا مجھ پہ اعتماد بھی کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میرا جو عوامی اتحاد پارٹی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ روز اول سے ہی رہا ہے۔ میں الحمدللہ مطمئن ہوں کہ جتنا ٹائم ہم نے عوامی اتحاد پارٹی کے ساتھ گزارا، یا آج جب انجینئر رشید صاحب نے ہندوارہ اسمبلی سیگمنٹ سے جو قرعہ فال جو ہے یہ میرے نام نکل آیا مینڈیٹ کا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور ہندوارہ سے مجھے اس کی ذمہ داری دی، اور مجھے بار بار جیل سے بھی انہوں نے فون کیا، یا جیل سے باہر نکلے تو آج بھی تقریباً صبح سے لے کر آج تک 3 بار میری ان کے ساتھ فون پہ بات ہوئی، تو مجھے ان کا آشیرواد حاصل ہے، ان کا اعتماد حاصل ہے۔ تو میں بھی انشاءاللہ اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے عوامی اتحاد پارٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے کاز کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو الحمدللہ میں نے پچھلے 16 سالوں سے یہی کوشش کی ہے، اور آئندہ بھی میرا یہی ارادہ ہے کہ میں انجینئر صاحب کو اس حوالے سے مایوس نہیں کروں گا، اور جس طریقے کا اعتماد انجینئر صاحب نے مجھ پہ کیا ہے، انشاءاللہ میں اس اعتماد کو سود سمیت انشاءاللہ واپس لوٹاؤں گا۔ جی، آج کے الیکشن کو آپ کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں جو تقریباً 10 سال بعد ہو رہے ہیں؟ آج جو الیکشن جموں کشمیر میں ہو رہے ہیں تو یہ تقریباً 10 سال کے بعد ہو رہے ہیں۔ پچھلا جو اسمبلی الیکشن یہاں پر ہوا تھا وہ 2014 میں ہوا تھا، تو آج کے اسمبلی الیکشن اور 2014 کے اسمبلی الیکشن میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ جی، چونکہ اس وقت جو الیکشن ہوئے تھے اس وقت یہاں پر 2019 کا سانحہ نہیں ہوا تھا، جب ہندوستان نے یک طرفہ فیصلہ کر کے یہاں پر آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا، تو اس وقت کشمیر کے یہ حالات بھی نہیں تھے۔ اس وقت جو یہاں پر لوگ جو پچھلے 35 سالوں سے اس جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنتے تھے، تو 2014 میں ایسا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ وہ لوگ بھی اس الیکشن پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں، اس جمہوری عمل کا ایک مضبوط حصہ بن کر وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، اور اب یہ آئندہ فیصلہ جو ہے یہ لوگوں کی عدالت میں چلا گیا ہے، اور لوگ اب کس کے حق میں یہ فیصلہ سناتے ہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ جی ماجد صاحب، سیاست کے حوالے سے آپ پہلے سے ہی دلچسپی رکھتے تھے یا بادل ناخواستہ آپ کو سیاست میں آنا پڑا؟ دیکھیے، پہلے جب بچپن میں یا جوانی میں میرا اس حوالے سے کوئی بڑا شوق نہیں تھا، لیکن زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے سیاست کی طرف راغب کیا، تو اس حوالے سے میری جو زیادہ دلچسپی تھی وہ پڑھائی کے ساتھ تھی، لکھنے کے ساتھ تھی، پڑھنے کے ساتھ تھی، تو زیادہ تر دلچسپی میری اسی کے ساتھ رہی۔ لیکن چونکہ زندگی جو ہے یہ مہد سے لے کر لہد تک ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے مجھے بھی زندگی میں مختلف تجربات سے گزرنا پڑا، تو ان تجربوں کی روشنی میں اور ان حالات واقعات کی روشنی میں مجھے سیاست کے کارزار
ان سیاست کی خارزار وادیوں میں آنا پڑا، تو انشاءاللہ میں مطمئن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ لوگوں کا جو سپورٹ مل رہا ہے، لوگوں کی طرف سے جو اعتماد مجھے حاصل ہو رہا ہے، تو میں الحمدللہ مطمئن ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بہت حد تک اپنے آپ سے بھی یہ گلہ رہا کہ شاید میں نے جو پبلک میں کام کر رہا ہوں یا عوامی سطح پر جو میں کام کر رہا ہوں، تو مجھے لگتا تھا کہ اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی ہے، لیکن آج وقت نے یہ ثابت کیا کہ جو کچھ بھی میں نے عوام میں رہ کر، سماج میں رہ کر جو کچھ بھی میں نے کام کیا تھا، جس حیثیت سے میں نے اپنی زندگی گزاری تھی، تو آج کا رسپانس دے کر مجھے بہت دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جی ماجد صاحب، آپ پہلا اسمبلی انتخاب لڑنے جا رہے ہیں اور آپ کے مد مقابل یہاں پر منجے ہوئے سیاستدان ہیں سجاد غنی لون صاحب اور چودھری محمد رمضان صاحب، اس مقابلے میں آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ یہاں پر ہندوارہ میں ایک ہمیشہ سے ایک روایتی سیاست یہاں پر رہی ہے۔ یہاں پر کسی تیسری پارٹی کی پارلیمنٹ الیکشن 2024 تک کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ یہاں کا جو روایتی ووٹر جو یہاں پر تھا وہ صرف 2 خیموں میں بٹا ہوا تھا، ایک خیمہ تو پی سی کی طرف جاتا تھا اور دوسرا خیمہ این سی کی طرف جاتا تھا۔ لیکن اس پارلیمنٹ الیکشن میں لوگوں نے جو منڈیٹ دیا، اس میں ہندوارہ اسمبلی سیگمنٹ سے ہمیں کم و بیش 20,000 ووٹ ہمیں آئے، تو اس نے کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اس چیز کے لیے ابھارا کہ ہمیں اب اسمبلی الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے، اور باقی جتنے بھی انتخابات یہاں پر ہوں گے تو ہمیں اس پروسیس کا ایک حصہ بننا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہماری پوزیشن جو ہے ہندوارہ میں وہ اچھی ہے، مضبوط ہے، اور لوگوں کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے، اور لوگ جس طریقے کا پیار اور جس طریقے کی محبت عوامی اتحاد پارٹی کو دے رہے ہیں، یا انجینئر صاحب کو دے رہے ہیں، یا انجینئر صاحب کے جو سپاہی اس وقت تقریباً 44 کانسٹیچوئنسیز میں اس وقت اسمبلی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس زمن میں ہمیں جو لوگوں کی طرف سے جو پیار مل رہا ہے، تو الحمدللہ ہم مطمئن ہیں۔ میرے لیے کوئی 8 اکتوبر کو کیا فیصلہ آنا ہے، ہمارے حق میں آنا ہے یا ہمارے خلاف آنا ہے، وہ تو عوامی عدالت میں فیصلہ چلا گیا ہے، وہ تو اللہ کے فضل و کرم پہ اب اس کا انحصار ہے، لیکن میں خود مطمئن ہوں الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ بازی جیت جائیں گے۔ جی ماجد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو عوامی اتحاد پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار ہیں وہ انجینئر رشید کے رحم و کرم پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عوامی سطح پر ان کی اپنی ساخت نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بیشتر امیدوار دیکھیے، پارلیمنٹ الیکشن 2024 جو یہاں پر ہوئے وہ ڈائریکٹ انجینئر صاحب کی ذات کو اس وقت ووٹ پڑے، اور پارلیمنٹ الیکشن اور اسمبلی الیکشن میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہمارا فیس تھا وہ انجینئر رشید صاحب تھے، اس وقت وہ تہاڑ جیل میں بھی بند تھے، لیکن آج کی ڈیٹ میں جو اسمبلی الیکشن ہونے والے ہیں تو اس میں انجینئر صاحب کے رول کو ہم محدود نہیں کر سکتے ہیں، اس کا بڑا اہم اور خاص رول اس میں ہے، کیونکہ عوامی اتحاد پارٹی کے نمائندے، میں بھی فرسٹ ٹائم اس میں آ رہا ہوں اس الیکشن، اور اسی طرح ہمارے جو بیشتر امیدوار ہیں وہ پہلی بار اس الیکشن پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس الیکشن میں ایک طرف سے تو عوامی اتحاد پارٹی کو بھی ووٹ پڑیں گے، اس کے منشور کو ووٹ پڑیں گے، انجینئر صاحب کی ذات کو ووٹ پڑیں گے، ان کی قربانی یا انہوں نے لنگیٹ اسمبلی سیگمنٹ میں جو کام کیا ہے اس کو بھی ووٹ پڑیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مختلف کانسٹیچوئنسیز میں امیدواروں کی کریڈیبلٹی کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو اس چیز کو ہم آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ اس میں ایک اہم فیکٹر ہوگا، وہ اس میں ایک اہم رول کرے گا، لیکن میں الحمدللہ اپنی کانسٹیچوئنسی کی بات کروں گا، اور ہندوارہ یہاں پر ڈسٹرکٹ کپوارہ میں بھی جتنے کینڈیڈیٹس کو میں جانتا ہوں وہ فرسٹ ٹائم پولیٹیشنز ہو سکتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اچھی ہے، ان کے پیچھے کوئی سیاسی بیگیج نہیں ہے۔ لیکن باقی پارٹیاں جن کو آپ کچھ جرنلسٹ حضرات یہاں پر سیاسی دگج بھی کہتے ہیں یا بڑے بڑے لیڈر بھی کہتے ہیں، تو ان کی عوامی ساخت جو ہے وہ اب داؤ پہ لگ چکی ہے، اور پارلیمنٹ الیکشن 2024 سے ہمیں لگتا ہے کہ ان بڑے سیاسی لیڈروں کو جن کا قد ہمیں کافی بڑا نظر آتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ سیاسی کوما میں چلے گئے ہیں۔ تو کوما ایک جسمانی ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں ڈاکٹر نہ کسی شخص کو زندہ قرار دے سکتا ہے اور نہ اس کو مردہ قرار دے سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں یا جو اپنی آپ کو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں مانتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عوام میں ان کی اب وہ ساخت رہی ہے یا عوام میں ان کو اب وہ پذیرائی حاصل ہے جو کبھی ان کو ہوا کرتی تھی۔ شاید اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عوام نے پچھلے 80 سالوں سے انہیں بار بار آزمایا، ایک بار نہیں ہر بار آزمایا، لیکن ہر بار یہ عوام کی اس کسوٹی پر نہیں اتر سکے جن کی عوام نے ان سے بارہا توقع رکھی تھی۔ لیکن اب کی بار عوامی اتحاد پارٹی، انجینئر رشید صاحب اور جو یہاں کے سیاسی لیڈران ہیں عوامی اتحاد پارٹی کے، تو ہم اب میدان میں آ گئے ہیں انشاءاللہ۔ اب عوامی عدالت میں فیصلہ چلا گیا ہے، 4-5 دن کے بعد اب الیکشن بھی ہونے والے ہیں، تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہاں کا عوام جو ہے تو وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا اس حوالے سے، کیونکہ ہم آج تک ہمارا اس میں الیکٹورل پولیٹکس میں ہمارا تجربہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جہاں پر بھی ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، اور جب وہ گراؤنڈ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھی اور مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔
جی ماجد صاحب، آپ کافی عرصے سے عوامی اتحاد پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، اور جو انجینئر رشید صاحب ہے کچھ لوگ جو ہے ان کے حوالے سے تذبذب کے شکار ہے اور مختلف قسم کی چمی گویا ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے فیضان صاحب، کشمیر جو ہے جموں کشمیر، ریاست جموں کشمیر کی میں بات کروں گا، یہاں کی پولیٹکس جو ہے وہ بڑی کمپلیکس پولیٹکس یہاں پر ہے. تو ریسٹ آف انڈیا میں جتنی بھی سیاست ہے وہ ڈیولپمنٹ کے مدعے پہ لڑی جاتی ہے، یا ان کے مدعے جو ہوتے ہیں وہ ہم سے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جی. لیکن جہاں تک ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، یہاں ہر کوئی دوسری پارٹی کسی نہ کسی کی ایجنٹ مانی جاتی ہے. تو اس حوالے سے انجینئر رشید صاحب جو ہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ الیکشن میں جب ووٹ پڑے، کم و بیش 5 لاکھ ووٹ عوامی اتحاد پارٹی کے حق میں، انجینئر رشید صاحب کے حق میں آئے. تو اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے عوام سے یہی سیاسی پارٹیاں جو آج کل ہمیں بی جے پی کے ساتھ ملنے کا تانا دیتی ہیں، تو انہی سیاسی پارٹیز کا یہ موقف تھا اس وقت کہ انجینئر صاحب، جو لوگوں نے انجینئر صاحب کو ووٹ ڈالی وہ ووٹ ضائع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تہاڑ جیل سے نکلنے کے لیے انجینئر صاحب کو ووٹ دیا تھا. لیکن اب جب یہی انجینئر صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں، تو اب انہی سیاسی پارٹیز کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عوامی اتحاد پارٹی، انجینئر رشید صاحب یہ حماقت کبھی نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ 2014 کے اسمبلی الیکشن کے دوران جو ان کو وہ ووٹ اس وقت شیئر ملا، جو سیٹس ان کو ملی، تو ان کا جو اتحاد ہوا وہ بی جے پی کے ساتھ ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آئندہ جو 1-2 سال میں 3 سال میں جو پی ڈی پی کی جو حالت ہو گئی، پی ڈی پی کا آج بھی کہیں پر سیاسی ایڈریس نہیں مل رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سجاد صاحب نے جو بی جے پی کے ساتھ پریپول الائنس کیا 2014 کے الیکشن میں، تو اس پارلیمنٹ الیکشن میں صرف 825 ووٹوں سے ان کی ضمانت بچ گئی. تو ہم اس گناہ بے لذت کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں. عوامی اتحاد پارٹی کی لیڈرشپ یا انجینئر رشید صاحب سیاسی طور پر اتنے نابالغ نہیں ہے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیں جو پارٹی مسلم دشمنی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی. بابری مسجد کا سانیہ انہی کے ہاتھوں ہوا، اور انہی کے ہاتھوں اس کا ورڈکٹ جو آیا وہ بڑا ہم حیران ہیں کہ وہ ورڈکٹ کیسے آ گیا. تو ہم بی جے پی کو کبھی قبول نہیں کر سکتے ہیں، ہم بی جے پی کو کبھی اون نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ووٹ ملا، چاہے وہ پارلیمنٹ الیکشن میں ملا، چاہے وہ کل اسمبلی الیکشن میں ملے گا، تو یہ ووٹ ہمیں اینٹی بی جے پی ووٹ اس میں ملتا ہے زیادہ تر. اور وہ لوگ بھی جو پچھلے 35 سالوں سے اس سیاسی پروسیس کا حصہ نہیں بنتے تھے، تو 35 سالوں کے بعد وہ اس جمہوری عمل کا حصہ بنے، تو ان کی بھی کچھ امیدیں ہم سے وابستہ ہے، کشمیری لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے پورے کشمیری قوم کو عوامی اتحاد پارٹی کی طرف سے، انجینئر رشید صاحب کی طرف سے یہ پورا اعتماد دیتا ہوں، اور اپنی طرف سے یہ پورا اعتماد دیتا ہوں کہ ہم اس گناہ بے لذت کا، بی جے پی کے ساتھ ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کجا کہ ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا سوچیں. تو اس بارے میں وہ بے فکر رہیں، کیونکہ یہ ان پارٹیز کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ان پارٹیز کی طرف سے سوشل میڈیا پہ یا مختلف بیانات ان کی طرف سے آتے رہتے ہیں جن میں وہ اس چیز کا تانا دیتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ یہ ملیں گے. تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ انجینئر صاحب جب جیل سے جب ان کو وہاں پر وہ ضمانت ملی تہاڑ جیل کے باہر، جو انہوں نے پریس کانفرنس دی، تو وہی ٹون ان کا بارہمولہ کے جلسے میں بھی تھا. وہ کپوارہ آ گئی، وہاں پر بھی وہی ٹون برقرار رہا. تو عوامی اتحاد پارٹی نے اس حوالے سے اپنے بیسک جو اصول ہمارے ہیں، جو بنیادی اصول عوامی اتحاد پارٹی کے ہیں، جن پہ یہاں کا عوام جو ہے ہمیں چاہتا ہے، انجینئر رشید صاحب کو چاہتا ہے، تو ہم اس سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. جی ماجد صاحب، کئی امیدوار یہاں پر آپ کے مد مقابل ہے، لیکن آپ اپنا سب سے بڑا سیاسی حریف کس کو مانتے ہیں؟ یہاں پر جتنے بھی سیاسی لیڈر اس وقت میدان پہ ہے، میں ان میں سے کسی کو اپنا سیاسی حریف نہیں مانتا ہوں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہوتا ہے یہ طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے. تو پچھلی بار پارلیمنٹ الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ عوام نے جس طریقے سے عوام باہر آئے اور انہوں نے یہاں پر نارتھ کشمیر میں ایک تاریخی جیت یہاں پر درج کی. جو ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں تھا، تہاڑ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، تو اس وقت بھی عوام نے ہمیں یہاں پر ووٹ دیے. تو جو یہاں پر جن کو سیاسی دگج کہتے ہیں یا بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں، تو میں ان میں سے کسی کو بڑا لیڈر نہیں مانتا ہوں. اگر یہ بڑے لیڈر ہوتے تو عوامی اتحاد پارٹی ایک متبادل کی صورت میں ہندوارہ میں نہیں ہوتی، ڈسٹرکٹ کپوارہ میں نہیں ہوتی، یا پورے پوری وادی اس خطے کے طول و عرض میں ہماری پارٹی ایک مضبوط ایک آلٹرنیٹو بن کر نہیں ابھرتی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے کہیں نہ کہیں ان سے چوک ہوئی ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہے، یا انہوں نے یہ یہاں کے عوام پر اپنے آپ کو بلا شرکت غیرے وہ ہم یہاں پر مسلط ہوا کرتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں وہ روایتی سیاست ختم ہو گئی ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. یہاں کا جوان جو ہے، یہاں کا بزرگ جو ہے، یہاں کی مائیں بہنیں جو ہے تو وہ اپنے حقوق کا استعمال
ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق کیا ہیں یا ہمارے رائٹس کیا ہے، تو ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے یہ سیاستدان جو ہے تو ان کو اپنی زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی ماجد صاحب، ایک وقت میں آپ رائے شماری کا نعرہ دے رہے تھے، کیا آپ وہ بھول گئے ہیں اب؟ دیکھیے، میں جہاں تک رائے شماری کی بات ہے، یہاں پر صرف رائے شماری کی ہی بات نہیں چلی، بلکہ 2019 سے پہلے کشمیر کا سیاسی منظرنامہ جو تھا وہ مختلف تھا، اور 2019 کے بعد یہاں کا سیاسی نامہ یکسر تبدیل ہو کے رہ گیا. تو اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. جیسے کہ ہم ہسٹری میں اے ڈی یا بی سی کو ہسٹری کو ان حصوں میں بانٹتے ہیں، اے ڈی کو اینو ڈومنیا بیفور کرسٹ، اس پیریڈ میں لے جاتے ہیں. اسی طرح جب مستقبل میں کشمیر کے بارے میں تاریخ لکھی جائے گی، یا آج کل جو تاریخ لکھ رہے ہوں گے، وہ اس کو پری 2019 ایرا اور پوسٹ 2019 ایرا میں لے جائیں گے، کیونکہ ان دونوں کے حالات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اس وقت ہمارے پاس آرٹیکل 370 تھا، 35A تھا، لیکن آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہاں کی مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کا اس حوالے سے اپنا ایک سیاسی نظریہ رہا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ کشمیر ڈسپیوٹ جو یہاں پر ہے اس کے حوالے سے ان کا نظریہ رہا ہے. تو نیشنل کانفرنس کی ہم بات کریں گے، ان کا سیاسی نظریہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم اٹانومی، اگر ہمیں لوگوں نے منڈیٹ دیا تو ہم اٹانومی کے نعرے کو آگے بڑھائیں گے. اسی طرح پی ڈی پی بھی ایک دور میں یہاں پر رہی، 2014 کے الیکشن میں وہ انہوں نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا، تو ان کا اس وقت بھی جو نعرہ تھا وہ سیلف رول تھا، اور سیلف رول بھی مسئلہ کشمیر کا ایک سافٹ حل بنا کے وہ اس وقت پیش کرتے تھے. تو سجاد غنی لون صاحب جو تھے انہوں نے بھی ایک وقت میں یہاں پر اچیویبل نیشنہڈ کے نام سے، جن کو وہ ویژن ڈاکومنٹ کے نام سے بھی پکارتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے وقت میں مسئلہ کشمیر کا وہ حل دیا، اور اس وقت ہم بھی اپنی طرف سے کوئی بات رکھ رہے تھے. لیکن 2019 کے بعد سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. اب ان لوگوں کا بھی منشور سامنے آیا ہے، آپ ہمارے منشور کو بھی اٹھائیے. ہم نے مسئلہ کشمیر کا اس میں ذکر کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان سے پوچھ کے کیا جائے، اور اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس میں انکلوڈ کیا جائے. یہ انجینئر صاحب نے بھی بارہا کہا ہے، اور ہم بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ کشمیر کے اندر صرف ڈیولپمنٹ کا ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم نے پچھلے 35 سالوں سے یہاں پر کم و بیش 1 لاکھ انسانی جانیں گنوائی ہیں، جس میں کسی بھی طرف، چاہے وہ سویلین ہو، ملٹنٹ کے نام پہ ہو، پولیس والے کے نام پہ ہو، آرمی والے کے نام پہ ہو، کسی کے سمپیتھی میں ہو یا مقبری کے نام پہ ہو، بہت سارے یہاں پر کشمیری لوگ جو ہیں، اور کشمیری پنڈت بھی اس کا شکار بنے. یہاں سے جو بیچ میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ بہار سے کوئی لوگ یا بنگال سے کچھ لوگ یہاں پر کام کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کو بھی یہاں گولی کا شکار ہونا پڑا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کی بات کریں، جتنا ہمیں سیاسی طاقت جتنی ہمیں حاصل ہوگی، تو اتنا ہم کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ کشمیری عوام جو ہے ہم ان کے زخموں پہ ان کے زخم جو ہے ان کا تھوڑا مداوع کر سکیں. جی ماجد صاحب، اگر ہندوارہ کے لوگوں نے جیت کا صحرا آپ کے سر باندھا اور اس کانسٹیچوئنسی کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں سونپی، تو آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے، کیا عزائم اور ارادے ہیں اس کانسٹیچوئنسی کو، ہندوارہ کو آگے لے جانے کے حوالے سے؟ دیکھیے، میرا اس پہ مکمل ایمان ہے کہ صرف ہم لوگوں کے جو یہاں پر سیاسی لیڈر رہے ہیں یا جو لوگ رہے ہیں ان کی مخالفت کر کے، ان کی سیاسی مخالفت کر کے ہم کل کے زخم تو گنوا سکتے ہیں، لیکن اسے ہمارا آنے والا مستقبل اسے ٹھیک نہیں ہوگا. اس حوالے سے میرے ذہن میں جو اس کا خاکہ ہے ہندوارہ اسمبلی کے لیے، میں ایجوکیشن کو پریارٹی پہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ہیلتھ کیئر کو، دونوں میری پریارٹیز پہ رہیں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر لوگ ایجوکیشنلی بڑا سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس فیس نہیں ہے یا وہ کوچنگ انسٹیٹیوٹس کو اپروچ نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم نے سر دست یہاں پر یہ کام کیا ہے کہ یہاں پر ہندوارہ اسمبلی سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ اگر لوگوں نے ہمارے حق میں اپنا ووٹ دیا تو ہم سر دست ہندوارہ اسمبلی سیگمنٹ کے ہر بلاک میں ایک کوچنگ انسٹیٹیوٹ وہاں پر قائم کریں گے، جہاں پر 11th اور 12th کے جو بچے ہوں گے ان کو ہم فری تعلیم وہاں پر دیں گے. تو ان کو بارہمولہ، سری نگر یا سوپور ان کو جانا نہیں پڑے گا، یا ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ان کو اس کے لیے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ان کا جو پورا فیس ہوگا، جو ڈیزرو کر رہے ہوں گے، جو غریب ہوں گے یا یتیم ہوں گے جن کے پاس یہ پڑھائی کی فیسلٹی نہیں ہوگی، ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ انتظام رکھا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے یہ 5 سالوں میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہاں کا ہیلتھ کیئر جو ہے تو ہم ہر بلاک میں ایک ایمبولینس دیں گے جو فری آف کاسٹ ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں پر وہ صرف ہندوارہ اسمبلی سیگمنٹ کے لیے نہیں ہوگی، وہ یہاں کے لیے ہوگی، لیکن وہ پورے علاقے کو یہاں پر کیٹر کرے گی. تو ہم کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ وہ
हर ब्लॉक में पहुंच जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ड्राइवर को कोई पैसा नहीं देना होगा, पेट्रोल के लिए कोई खर्चा नहीं आएगा आवाम की तरफ से, वो हम हंदवारा अपनी तरफ से करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने अपनी जो 2 कनाल ज़मीन हंदवारा टाउन में मैंने यतीम ट्रस्ट के लिए वक़्फ़ की है, हम वहाँ पर एक यतीम ट्रस्ट भी बनाएंगे। तो हंदवारा JMC जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर है, हम वहाँ पर फ्री लंगर खाना भी रखेंगे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को कैटर करेगा वहाँ पर जी। और उसी के साथ साथ हम वहाँ पर एक मुसाफिर खाना भी बनाएंगे। हंदवारा की सोसाइटी जो है पूरे असम्बली सेगमेंट में हमारे यहाँ पर बहुत सारे बेगर्स हैं, क्योंकि पिछले 35 सालों से यहाँ पर यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों और मोहताजों की एक फ़ौज जमा हो गई है। तो हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये हंदवारा को हम इन्हीं 5 सालों में बेगर फ्री सोसाइटी बनाएं। कोई यहाँ पर मस्जिद के बाहर या घरों में या बाज़ारों में कोई ये बाज़ारों में हम देखते हैं कि वो भिखारी होते हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कोई भिखारी ऐसा न रहे। इसी के साथ साथ जो यहाँ के बच्चे नीट, JEE या KS या IAS या बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं जो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज अच्छी होती है 11th में या 12th में या ग्रेजुएशन में उनकी परसेंटेज अच्छी होती है, तो इंशाल्लाह हम उनको यूरोप हो, इंग्लैंड हो या कनाडा, US हो, तो इंशाल्लाह हम उनको फ्री काउंसलिंग के ज़रिए वहाँ पर भेज सकते हैं। और खुसूसन मैंने पर्सनली ज़ाती तौर भी पिछले 8-10 सालों से वहाँ पर तकरीबन 30-40 लड़कों को वहाँ पर भेजा होगा, और वहाँ पर उनका कोई पैसा खर्च, काउंसलिंग के लिए कोई पैसा खर्च नहीं है, या जहाँ वहाँ पर वो पढ़ाई के लिए जाएंगे उनकी परसेंटेज अच्छी होगी, उनको कोई पैसा वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ हमारा जो मुख्तलिफ सतह पर, चाहे एग्रीकल्चर के हवाले से या हॉर्टिकल्चर के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से हमारा यहाँ पर एक खाका है, हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम है। लेकिन सरदस्ता हम जो सड़क, पानी और बिजली का इशू, जिस पे हमने 1947 में भी इलेक्शन लड़े और 2024 में भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं उस पर, तो आप लोगों ने सुना होगा कि पिछली बार यहाँ पर राजपुरा में एक ही करके 4 अफराद यहाँ पर पानी के लिए शहीद हुए। तो यहाँ पर सड़क के इशू है, बिजली के इशू है, पानी का इशू यहाँ पर है। तो हम चाहते हैं कि 2029 में सड़क, पानी और बिजली पर हंदवारा असम्बली सेगमेंट में इलेक्शन न लड़ा जाए। तो और हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि ये चीज़ें हम इन्हीं 5 सालों में हल करें। और इसके अलावा यहाँ का जो एक पढ़ा लिखा जो तबका है, यहाँ पर लोग किताबें लिखते हैं लेकिन किताबें छापने के लिए पैसा नहीं होता है उनके पास। यहाँ पर पोइट, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी लिखी हुई किताबें हैं लेकिन वो उनको पब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे 5 साल जो आएंगे, मेरी चूँकि पढ़ाई के साथ काफ़ी हद तक दिलचस्पी है, और मैं चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग सामने आएँ, यहाँ के पोइट लोग जो हैं वो सामने आए हैं, जो भी जिस किस्म की लिटरेरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि हंदवारा असम्बली सेगमेंट जो होगा तो इसके कोने कोने पर लिटरेरी एक्टिविटी जो होंगी, मैं हंदवारा को उसका एक लिटरेरी एक्टिविटीज़ का एक हब बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, और एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी उस हवाले से बनाना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ हम राजवार और रामहाल एरिया में हम कोशिश करते हैं कि एक विलेज को हम अडॉप्ट करें। वो हुकूमती सतह पर तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं इस चीज़ का कायल हूँ। मैंने कुछ राजवार में, रामहाल में कुछ इलाके ऐसे आइडेंटिफाई किए भी हैं और हम उनको मॉडल विलेज के तौर पे लेंगे और ज़ाती हैसियत में उसको लेंगे जी। हमें हुकूमत की तरफ से उस हवाले से कोई अड़चन का सामना होगा या हुकूमत हमें उस बारे में, वो एक लंबा प्रोसीजर उसका होता है, तो उस प्रोसीजर को स्किप करके, उस अड़चन को स्किप करके इंशाल्लाह हम ज़ाती तौर पर मैं उसमें दिलचस्पी लूँगा। और मैं अपने अवाम को, यहाँ अपने सपोर्टर्स को या अपने वोटर्स को अपनी तरफ से एतमाद देता हूँ कि उनको हंदवारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम उन्हीं के घरों में जाकर, उन्हीं के गाँवों में जाकर उनको वो जो उनकी ज़रूरियात होंगी इंशाल्लाह वो हम उनको वहाँ पर ही बहम कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि जब हम राजवार जाते हैं, राजवार के फार फ्लंग एरियाज़ में दरदहा जी यहाँ पर है, बुचंगी गाँव है, वड़ बाला है, इसी तरह यहाँ पर ये भवन वटसर है, यहाँ पर वहाँ पर है वैसा कावनार है, सरमर्गी इलाके हैं, यहाँ पर तुमिना है, हफरडा है, हचमरगा, तो ये फार फ्लंग एरियाज़ यहाँ पर है। तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर भी कोशिश करेंगे, वहाँ पर भी इंशाल्लाह कोशिश नहीं करेंगे कि हम उनको पूरा भरोसा अपनी तरफ से देते हैं कि हम उनके डोर स्टेप्स पे जाएंगे। क्योंकि पिछले इलेक्शन में हमें पता चला कि यहाँ के लोगों का दर्द क्या है, और ये रिवायती सियासी पार्टियाँ जो यहाँ पर रही है तो इन्होंने अवाम का खून किस तरह चूसा है, वोट लेकर ये अवाम के सरों पर कैसे सवार रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से वहाँ पर डोर स्टेप्स पर जाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि मैं करप्शन को पसंद नहीं करता हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड इस वक्त कहता हूँ, और मैंने हर प्रोग्राम में, तकरीबन जितने भी प्रोग्राम हमारे अपने वर्कर्स के साथ उनकी इंटरेक्शन होती है, हर प्रोग्राम में मेरा यही कहना होता है कि मैं करप्शन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूँगा, न मैं खुद करप्शन करूँगा और न मैं किसी अपने वर्कर को करप्शन करने दूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि करप्शन हर किसी बुराई की जड़ है। हाँ, सियासी तौर पर मैं अपनी तरफ से पूरा वादा देता हूँ, एतमाद देता हूँ कि अगर कल मेरी इनकम
جو ہوگی، اس سے علاوہ اگر 1 روپے کی بھی میری پراپرٹی ہوگی مجھے عوامی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر آج تک سیاسی پارٹیاں ہندوارہ میں برسر اقتدار رہی ہے ان لوگوں کا بھی آڈٹ کیا جائے، انہیں بھی عوامی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے کہ ان لوگوں کے ایسٹ جو ہیں وہ ان کی جائز آمدنی سے کیسے زیادہ ہے. اور اسی طرح میں اپنی طرف سے بھی یہ اعتماد دیتا ہوں کہ اس حوالے سے میرا جو رول رہے گا میری کرپشن کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے. تو اس حوالے سے اگر ہمارے ورکر جو ہوں گے یا ہمارے سپورٹر جو ہوں گے وہ اگر ہندوارہ کے کسی بھی علاقے میں کوئی ان کے پاس جائے گا میرے نام پہ پیسہ مانگنے کے لیے جائے گا یا ہمارے کسی ووٹر سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو میں تمام ووٹرز کو، اپنے تمام سپورٹرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بارے میں محتاط رہیں، مجھے مس کال کریں، میرے پاس آئیں، مجھے میسیج لکھیں، مجھے کال کریں، مجھے بر وقت مطلع کریں، کیونکہ میں کرپشن کو کسی بھی صورت میں کسی بھی سطح پر برداشت نہیں کر سکتا ہوں. جی ماجد صاحب، مصروفیات کے باوجود اپنے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ فیضان صاحب. جی ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ایڈوکیٹ عبدالماجد بانڈی صاحب جو ہندوارہ کانسٹیچوئنسی سے یہ اسمبلی انتخاب لڑنے جا رہے ہیں. روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.